بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جب امام طواف سے فارغ ہوئے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر خانہ کعبہ میں بیٹھ گئے۔ لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ طاؤس نے اپنے دوست سے کہا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں تاکہ ان سے سوال کریں۔ تجھے معلوم نہیں کہ وہ اس سوال کا جواب دے سکیں گے یا نہیں؟ وہ امام علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر آپ کی بارگاہ میں سلام کیا۔ پھر طاؤس نے عرض کیا کہ اے ابو جعفر علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا دن تھا جب 1/3 لوگ مارے گئے؟ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو عبد الرحمن، کبھی بھی 1/3 لوگ ہلاک نہیں ہوئے، شاید آپ 1/4 لوگوں کی ہلاکت کا پوچھ رہے ہیں۔ طاؤس نے کہا، اس کے متعلق فرمائیں۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت روئے زمین پر فقط آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، قابیل اور حابیل موجود تھے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور یہ روئے زمین کا 1/4 تھا۔ طاؤس نے کہا، آپ نے صحیح فرمایا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ قابیل کا کیا انجام ہوا؟ طاؤس نے کہا، نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اسے سورج کے سامنے لٹکایا گیا اور اس کے اوپر ابلتا ہوا پانی پھینکا جاتا ہے یہاں تک کہ قیامت برپا ہو۔ سوال: جمیل بن دراج اپنے کسی دوست کے ذریعے امام محمد باقر علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو نسیاں کی کیسے سزا دی؟ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا، آدم کو نسیاں نہیں تھا اور وہ کیسے حکم خدا کو بھلا سکتے تھے؟ جب ابلیس نے انہیں کہا، ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے کہ اس درخت سے کھا کر تم فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ سورہ اعراف 7 آیت 20۔ سرکار علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ یہاں پر نسیاں ترک کرنے کے معنی میں آیا ہے، جیسا کہ ڈکشنری میں بیان ہوا۔ سوال: ابو مقدام کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو کس چیز سے پیدا کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے خلق کیا ہے۔ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ غلط ہے۔ کیا پروردگار عالم عاجز تھا کہ اس نے حضرت حوا کو آدم کی پسلی سے خلق کیا؟ سوال: میں نے عرض کیا کہ قربان جاؤں اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو کس چیز سے پیدا کیا؟ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے والد گرامی امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور اسے اپنے سیدھے ہاتھ سے، جبکہ خدا کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں، اسے گوندھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس سے خلق کیا، اور جو مٹی باقی بچی اسے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ سوال: ابن قیس کہتے ہیں کہ کیا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر اسلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں نام الماحی ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت میں ان کا نام الہاد ہے، جبکہ انجیل میں احمد ہے اور قرآن کریم میں آپ کا نام محمد ہے؟ پوچھا گیا، الماحی سے کیا مراد ہے؟ جواب: آپ نے فرمایا، یعنی نابود کرنے والا اور بتوں کو توڑنے والا اور آلات جوا اور غیر خدا جتنے معبود ہیں انہیں برباد کرنے والا۔ سوال: پوچھا گیا، الہاد سے کیا مراد ہے؟ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا،
جو کوئی بھی خدا یا اس کے دین سے دشمنی کرے، اس کے ساتھ دشمنی رکھنے والا، چاہے وہ انسان اپنا قریبی رشتہ دار ہو یا دور کا۔ سوال پوچھا گیا ہے، احمد کی تحویل کیا ہے؟ جواب، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی تعریف اس کے نیک کردار کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ سوال پوچھا گیا، محمد سے کیا مراد ہے؟ جواب، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، تمام انبیاء اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تمام امتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتی ہیں۔ بے شک عرش الہی پر لکھا ہوا ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ سوال، زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق پوچھا، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ اللہ کے رسول اور پیغمبر تھے۔ سورہ مریم 19 آیت نمبر 54۔ مولا بتائیے کہ رسول کسے کہتے ہیں اور نبی سے کیا مراد ہے؟ جواب، آپ علیہ السلام نے فرمایا، نبی ایسے انسان کو کہا جاتا ہے جو خواب دیکھتا ہے اور خواب کی حالت میں اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ نبی فرشتے کی آواز کو سنتا ہے لیکن اس کو دیکھ نہیں سکتا، اور رسول وحی کی آواز کو سنتا ہے اور خواب میں اس پر وحی نازل ہوتی ہے اور فرشتے کو بھی دیکھتا ہے۔ سوال، میں نے عرض کیا، مولا امام کی منزلت کیا ہے؟ جواب، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ امام وہ جو وحی کی آواز سنتا ہے مگر نہ خواب دیکھتا ہے اور نہ فرشتے کو دیکھتا ہے۔ پھر اس آیت کی تلاوت کی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، سورہ حج 22 آیت 52، کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول بھیجا نہ کوئی نبی۔ سوال، احوال کہتے ہیں کہ میں نے زرارہ سے سنا کہ انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمیں رسول، نبی اور محدث کے معنی بتائیے۔ جواب، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول وہ ہے کہ جس کے سامنے حضرت جبرائیل امین آتے ہیں، وہ جبرائیل کو دیکھتا ہے اور اس سے گفتگو کرتا ہے، اور نبی وہ ہے جو خواب دیکھتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور جیسا کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول وحی سے پہلے نبوت کے اسباب اور علامتوں کو دیکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کی طرف سے رسالت کا پیغام لے کر آئے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نبوت کے اسباب فراہم ہوئے اور خدا کی طرف سے رسالت کا منصب عطا ہوا تو جبرائیل ان کے سامنے آئے اور روبرو آ کر گفتگو کی، جبکہ کچھ انبیاء کرام کے پاس اسباب نبوت فراہم ہو چکے تھے، جبکہ وہ خواب میں روح القدس کو دیکھتے تھے جو ان کے پاس آ کر ان سے گفتگو کرتے تھے۔ اور محدث ایسے انسان کو کہتے ہیں جسے خدا کی طرف سے خبر دی جاتی ہے اور وہ آواز کو سنتا ہے مگر نہ وہ بیداری میں فرشتے کو دیکھتا ہے اور نہ ہی خواب میں۔ سرکار علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ علماء اور دانشور رسول اور نبی کے فرق کے متعلق مختلف نظریات رکھتے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ نبی اور رسول کے درمیان کوئی فرق نہیں، جبکہ جو لوگ فرق کے قائل ہیں ان میں سے کچھ کہتے ہیں کہ رسول وہ ہے جو معجزات کے علاوہ آسمانی کتاب لایا ہے، جبکہ نبی وہ ہے کہ جس پر آسمانی کتاب نازل نہیں ہوئی بلکہ وہ اپنے پیش رو پیغمبر کی کتاب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ دوسرے لوگوں کے خیال میں پیغمبر وہ ہے جس کے پاس معجزہ ہے اور وہ صاحب کتاب بھی ہے، اس کے آنے سے سابقہ شریعت منسوخ ہو جاتی ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ
یا امام زماننا حاذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔